أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں تسہیل التجوید کتاب جو ہم بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے علم تجوید کے اندر، الحمدللہ ہم مد کے بیان پر پہنچ چکے ہیں. چھٹا باب ہے، پہلی فصل. ہم نے گزشتہ سبق میں مد کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھی تھی. مد کی تعریف یہ تھی کہ جاننا چاہیے کہ مد کے معنی دراز کرنے اور کھینچنے کے ہیں، اور حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا. الف ہمیشہ ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے. اسی طرح واو ہمیشہ ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، جیسے قولو. اردو الف کی مثال قالا. اور یا جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے قیلا. تو اس کے اندر اس کی مقدار مد اصلی یعنی 1 الف کے برابر، مد طبعی بھی کہتے ہیں اسے. اور مد اصلی مد طبعی کی پہچان یہ ہے کہ صرف الف، واو، یا ساکن اور پہلے والے حرف کے اوپر الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، اور ان کے بعد سبب مد نہ ہو. یعنی 1 الف کے کھینچنے کی جو وجہ ہے، 1 الف سے زیادہ کھینچنے کی، زیادہ مد کرنے کی، وہ اسباب ہیں 2: حمزہ اور سکون. جب حمزہ اور سکون میں سے کوئی سبب آ جائے حروف مدہ الف و یا کے بعد، تو ان کو مد فرعی کہتے ہیں. اور مد فرعی کی 9 قسمیں بیان کی ہیں. تو گزشتہ سبق میں ہم نے مد فرعی کی 2 قسمیں، ایک مد متصل اور دوسری مد منفصل پڑھی تھی. مد متصل اور مد فرعی. مد اصلی کے بعد جب حمزہ آ جائے اسی لفظ میں تو مد متصل کہلواتی ہے. حروف مدہ کے بعد اسی لفظ میں نہیں بلکہ دوسرے لفظ میں حرف مدہ پہلے لفظ کے آخر میں ہو اور سبب مد اگلے لفظ میں شروع میں، یعنی حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں ہو، تو اسے مد منفصل کہتے ہیں. متصل کا معنی بھی معنی یہ ہے کہ ساتھ ملا ہوا، اور منفصل کا فاصلے سے ہے، فاصلے سے. منفصل یعنی ساتھ ملا ہوا نہیں ہے بلکہ درمیان میں کچھ فاصلہ ہے، اس فاصلے کی وجہ سے اسے مد منفصل کہتے ہیں. تو آئیے آپ کو دوبارہ مد فرعی کی، مد متصل اور مد منفصل کی پہچان کرتے ہیں ہم. مد اصلی پہلی قسم تھی مدات کی، اور مد فرعی دوسری قسم ہے مدات کی. مد اصلی میں 3 ہی حروف ہیں: الف، واو، یا. یعنی وہ 3 حرف ہیں کہ جن کے اوپر حروف مدہ قائم ہوتے ہیں، یعنی اس سے آگے بڑھتے ہیں. ان کو اس کی الف، واو، یا سے ہی مختلف مدات جو فرعی ہیں وہ بنے گی. تو مد فرعی کہتے ہیں کہ محل مد کے بعد سبب مد بھی ہو. جیسے آپ کو بتایا تھا پچھلا سبق میں
کہ محل مد 3 ہیں. اسی طرح یہ بھی بتایا تھا کہ مد کے اسباب یعنی مد اصلی سے زیادہ کھینچنے دیگر مدات جو بنتی ہیں اس کی جو 9 قسمیں ہیں وہ اسی حمزہ اور سکون جو اسباب ہیں سبب مد ہیں یہ آ جائیں تو اسی وقت بنتی ہیں. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں. جی ایسا پڑھیے ذرا. بس اگر حرف مدہ اور حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں پڑھیے یہاں. جی اگر حرف مدہ اور کلمہ ایک کلمہ میں جمع ہوں حرف مدہ اور حمزہ جیسے جا یہ آپ کو نظر آنا دوسرا مد فرعی. جی 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 یہاں سے شروع اس سے آگے جی شروع کر دیں. بس حرف مدہ اور حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں جیسے جا تو اس کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں. اور جی حرف مدہ ایک کلمہ کے آخر میں اور حمزہ دوسرے کلمہ کے آخر شروع میں ہو جیسے قالوا آمنا تو اس کو مد منفصل اور جائز کہتے ہیں. فائدہ آئیے اس کا حاشیہ دیکھنا جائز کا. پہلے نمبر 1 دیکھنا پہلا حاشیہ مد متصل کیوں کہا جاتا مد متصل کیوں کہا جاتا ہے یہ دیکھیے. جی مد متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سبب مد یعنی حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہونے کی وجہ سے حرف مدہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے جیسے جا اور مد واجب النسیء قروء جاءت مد واجب اس لیے کہتے ہیں. جی اور مد واجب اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے آج تک تمام قراء اس مد پر متفق ہوئے ہیں. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے باوجود تتبیع کے متصل میں کسر کسی بھی قرات صحیحہ یا شاذہ میں نہیں پایا بلکہ روایت صحیحہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے مد ہونے پر نص ملتی ہے. طبرانی کی حدیث پاک. نمبر 2 پڑھیے. جب سبب مد کے دوسرے کلمہ میں ہونے کی وجہ سے منفصل اور قراء میں اس کے مد فرعی نہ ہونے میں اختلاف کی وجہ سے اس کو مد جائز کہتے ہیں. ہاں یعنی کچھ قراء اس کو مد مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے تو لہذا یہ جائز ہے. اور وہ اس کو نہ بھی کرو ایک الف ہی کر دو قصر ہی کر لو تو بھی جائز ہے اور اگر متصل کی طرح 3 الف کر لو تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 3 پڑھ لیجیے. جمہور مشائخ کے یہاں امام عاصم کے لیے مد متصل اور مد منفصل کی مقدار مد اصلی کے 4 الف ہے اور بغیر مد اصلی کے 3 الف اور ثقلی کے یہاں بغیر مد اصلی کے 2 الف اور مد اصلی 3 یہ بھی ثقلی بھی کوئی بزرگ گزرے ہیں قرات کے. جی اور جمہور عراقین کے یہاں ایک تیسرا قول بھی ملتا ہے جس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا کہ بغیر مد اصلی کے 2.5 الف مد اصلی کے 2.5 الف اور مد اصلی کے 3.5 الف. علامہ جعبری نے اسی کو اعتدال و انصب قرار دیا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ رفتہ اب اس کی مقدار جو ہوئی نا تو ویسے ہی ہم کہتے ہیں 3 سے 4 الف
3 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اس میں مد اصلی بھی آ جائے گی، اور 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی جی بات کی؟ جی 3 سے 4 الف ہم کہتے ہیں، بلکہ بعض کہتے ہیں 2، 2.5 یا 3 الف، تو وہ مد اصلی اس میں نہیں ہوتی. جب 2، 2.5 یا 3 الف کہیں گے تو خود بخود ہی 2.5 سے 4 الف تک آ جائے گا. تو ہم اور بھی تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں، 3 سے 4 الف مد متصل میں. اور مد منفصل میں 1 الف بھی جائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مد متصل کی طرح 3 سے 4 الف بھی جائز ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا نا کہ جب آپ نے کسی ایک جگہ کسی کو جو بھی مقدار آپ نے اپنے لیے پسند کرنی ہے اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں. مثلا اگر آپ نے توسط کرنا ہے تو پھر توسط کریں، اگر قصر کرنا ہے تو پھر ہمیشہ قصر کریں. توسط میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے 3 الف کرنی ہے یا 4 الف کرنی ہے، تو اس کے اندر بھی اپنی عادت بنا لیں. اگر 3 الف کرنی ہے تو پھر 3 ہی کرنی ہے، 4 کرنی ہے تو پھر 4 ہی کرنی. جی پڑھیے حج صاحب. جی مد منفصل میں فائدہ مد منفصل میں قصر بھی جائز ہے، یعنی فقط 1 الف مد اصلی کے برابر کھینچنا. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب کئی مد منفصل جمع ہوں تو تب میں قصر کرے یا توسط. اگر بعض میں قصر اور بعض میں توسط کیا تو یہ بھی جائز ہے، مگر خلاف اولا ہے. مگر خلاف اولا ہے، یہی بات میں نے ابھی آپ کو کہی ہے نا. اچھا اور یہاں پہ دیکھیں جی حاشیہ لکھا ہے بطریق علامہ جزری حفظ کے لیے مد و قصر میں اختلاف ہے، اور بطریق علامہ شاطبی وہ کہتے ہیں کہ صرف مد ہے، قصر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جو ہے نا کہیں 2 الف کر لے، کہیں قصر کر لی، کہیں توسط کر لی، وہ کہتے ہیں یہ عیب ہے، اور اس کا نام عیب کا نام تلفیق ہے. تلفیق یعنی ایک جگہ مد کرنا، دوسری جگہ قصر کرنا. محققین نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. بڑی مشہور کتاب ہے المنہ الفکریہ، اور حضرت علامہ کیا نام ہے ان کا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے. ان کی ایک تصنیف ہے قرات کے اوپر، منہ الفکریہ. اور نہایت القول المفید یہ بھی تجوید کی بڑی معتبر کتاب ہے. انشاءاللہ منہ الفکریہ بھی دیکھتے ہیں کہیں مل جائے تو وہ بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. ہاں جی اب آگے آ جائیں جی. اگر حرف مد کے، اچھا اب آگئی ہے جی حرف مد لازم کی جو 4 اقسام ہیں. پہلے آئیے اور دوسری کتاب میں دیکھتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں. یہ ہے جی مد لازم کی 4 اقسام. پڑھیے ذرا. جی مد لازم کی 4 اقسام. مد لازم نمبر 1 مد لازم حرفی مخفف. ہاں یہاں پر ویسے مدات فرعی کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے نمبر 1 پہ تھی مد متصل، نمبر 2 پہ مد متصل، اور یہاں پہ اب آ گئی ہے نمبر 3 مد لازم حرفی مخفف. لیکن ویسے مد لازم کی نمبر شمار کے لحاظ سے یہ پہلی ہے. راجہ صاحب ذرا آپ پڑھیے. جی بسم اللہ. مد لازم کی 4 اقسام. نمبر 3 کہوں قبلہ مد لازم حرفی مخفف محل ویسے مد لازم کی مد لازم کی پہلی قسم ہے، ویسے جو نمبر شمار ہے نا 9 مدوں کی اس لحاظ سے 3 ہے. جی اچھا پہلی. اچھا مد لازم حرفی مخفف محل مد حروف مقطعات میں واقع ہو اور ان کے بعد سکون لازم ہو جو حروف مدہ سے کبھی بھی جدا نہ ہو سکے. اب سنیے اس کو مد لازم تو سمجھیے نا، کیوں کہ یہاں پہ مد ضروری کرنی ہے. ضروری کیوں کرنی ہے کہ اس کے بعد سکون لازمی ہے. اور حرفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الف لام را، الف لام میم، اس لیے اس کو حرفی کہتے ہیں. مخفف اس لیے کہتے ہیں کہ بعد میں جزم آ جائے تو مخفف ہے، اور بعد میں شد آ جائے تو مثقل ہے.
جی ٹھیک ہے، یہ اس کی مثالیں آ گئیں. قاف والقرآن المجید. دیکھیے قاف یہ حرف ہے ایک، اس میں قاف زبر الف قا، فا موقوف ساکن ہے فا، اب یہ مد لازم بن گئی، حرفی حرف میں ہے اس لیے حرفی بھی بن گئی، مخفف ہے اس لیے کہ سکون ہے فا کے اوپر اس لیے مخفف بن گئی. نون، یہ دیکھیے واؤ نون کے اوپر پیش ہے، آگے آگے واؤ مد بن گئی، حرف مدہ ہے، لازم اس لیے ہے کہ نون کے اوپر جزم ہے، حرفی اس لیے ہے کہ حروف مقطعات میں واقع ہے، اور مخفف اس لیے ہے کہ اس کے اوپر جزم ہے سکون نہیں ہے. سمجھ آ گئی جی؟ جی جی ہاں جی. ماشاءاللہ حافظ عمر آپ پڑھیے ذرا مد لازم حرفی مثقل. ماشاءاللہ. جی مد لازم حرفی مثقل حروف مدہ حروف مقطعات میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید ہو، مثلا الف لام میم طاسیم میم. یہ جو طا کے اوپر مد ڈالی ہوئی ہے نا، یہ کاتب کی غلطی ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کیونکہ طا میں دو حرف ہیں، تو جب دو حرف ہوں تو یہ مد اصلی ہے اس کے اوپر، کیونکہ طا کے بعد یہ جزم بھی نہیں ہے شد بھی نہیں ہے، لہذا یہ نام مد لازم ہوگی، نام مثقل ہوگی، نام مخفف ہوگی طا. اور سی اچھا اب واپس چلتے ہیں. حروف مدہ حروف مقطعات میں واقع ہو، یہ لام اور میم اور طا سین میم یہ حروف مقطعات میں ہیں، اور ان کے حرفی اس لیے ہو گئے، اور مثقل اس لیے ہے کہ جب لام کی میم کو میم کی پہلی میم میں ملائیں گے تو یہاں پر ادغام ہوگا، جس کی وجہ سے میم کے اوپر شد آ جائے گی. یہ جو شد ہوتی ہے یہ ادغام کی علامت ہوتی ہے. اب دیکھیے لام میم، اب ہم لام کی میم کو میم کی پہلی میم میں جب بلائیں گے تو یہاں پر پھر میم چونکہ مشدد ہو گئی ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار میں غنہ بھی کرنا ہوگا. اب دیکھیے الف لام میم، اسی طرح طا طا سین اور آگے میم. سین کی نون ساکن ہے، اس کے بعد میم آ گئی ہے، حروف یرملون کا قاعدہ یہاں پہ لگے گا. لام میم میں بھی حروف یرملون کا قاعدہ لگا تھا، تو یہ اب یہاں پر میم کے بعد ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، یرملون کا نہیں ہے، میم کا اپنا قاعدہ ہے. اور سین کے نون کے بعد میم آ گیا ہے تو سین کے نون کا میم میں ادغام ہوا تو یہاں پر شد پیدا ہو گئی، تو اب یہاں پر غنہ بھی ہوگا. طاسیم میم. سمجھا گئی جی؟ اچھا آگے آئیے بھائی، عبد المنان آپ پڑھیے مد لازم کلمی مخفف. جی نمبر 5 مد لازم کلمی مخفف حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد سکون اصلی ہو جو کسی حالت میں حروف مدہ سے جدا نہ ہو، مثلا آنا. دیکھیے یہاں پر آل پہ رکنا تو ہے کوئی نہیں، لیکن اگر رک بھی جائیں بفرض محال تو پھر بھی لام کے اوپر سکون ہی رہے گا، یہ بتا رہے ہیں. الف الف حمزہ زبر الف آ، جو پہلا آ جب کریں گے نا آپ، جو پہلا ہے وہ حمزہ ہے تو جو کھڑی زبر ہے وہ الف ہے. حمزہ زبر الف آ، اس کو جب کھڑی زبر آ جائے تو ہم پھر کہتے ہیں الف کھڑی زبر آ یا حمزہ کھڑی زبر آ. وہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ الف کے قائم مقام ہوتی ہے، ایسے الف کے کہ خود خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے. تو کھڑی زبر جو ہے وہ
بالکل ایسے الف کی طرح ہوتی ہے جس الف خالی سے پہلے زبر ہو. تو آل یہاں پر لام کے اوپر جو جزم ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. آل. اچھا تو یہ کیا بن گیا؟ مد لازم اس لیے ہے کہ سکون لازمی ہے، کلمی اس لیے ہے کہ کلمہ میں واقع ہے، مخفف اس لیے ہے کہ سکون ہے، شد نہیں ہے. پڑھیے ادھر عبد المنان آل آنا کی مثال کو. جی آنا. پھر پڑھیے مقدار اس کے 4 الف پوری کیجئے. جی آنا. نہیں، آنا بولیے. آنا. ہاں ٹھیک ہے. صوفی صاحب میرے خیال آگے ہیں. صوفی صاحب آ جائیے اگر آگے. جی آ گیا ہوں. جی پڑھو جی. مد لازم. جی مد لازم کلمی مثقل حرف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید واقع ہو. مثال دابتن. ہاں اسی طرح آواز بند ہو رہی ہے، میرا مطلب ہے کہ سمجھا. ولضالین وہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا سورہ فاتحہ میں. تو اس اچھا یہ 4 ہو گئی جناب مد لازم. دو مد حرفی ہیں، 2 مد کلمی ہیں، 2 مخفف ہیں، 2 مثقل ہیں. لازم حرفی کے اندر 1 مخفف اور 1 مثقل، لازم کلمی کے اندر 1 مثقل اور 1 مخفف. یہ 4 مدوں کے اندر، چاروں مدات کے اندر اس کی جو مقدار ہے وہ صرف طول ہوگا. توسط بھی جائز نہیں ہے، قصر بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس لیے یہاں پہ لمبی مد کی جاتی ہے کہ اب شاد ہے شاد، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لمبا نہ کرتے تو دابا کی جگہ لوگ دبا پڑھ دیتے. تو اس کو صحیح رکھنے کے لیے اس کو احتیاطاً اس کے اندر لمبا الف کی مقدار کو، الف مدہ کی مقدار کو لمبا کیا گیا ہے تاکہ یہ معنی جو ہے بگڑ نہ جائیں اور تلفظ خراب نہ ہو جائے. اسی طرح آل آنا کو ال آنا کو پڑھ دے تو ایک حرف کم ہو جائے گا نا. ال آنا کو تو دابا میں بھی کیونکہ آگے شد ہے تو یہاں بھی حرف کم ہو جائے گا. تو قرآن کریم میں نہ کسی حرف کی کمی کی اجازت ہے، نہ کسی حرف کی زیادتی کی اجازت ہے. تو یہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مدات کیوں کرتے ہیں، مد کیوں کی جاتی ہے. سمجھا گے جناب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آئیے اب مشق کرتے ہیں. آج ہم نے 4 مد لازم پڑھی ہیں اور 2 کل پڑھی تھی، مد متصل اور مد منفصل. تو یہ 6 ہو گئی الحمدللہ. تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں مشق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے بھائی عبد المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به. اوپر کے یہاں سے پڑھنا ہے، یہاں سے پڑھنا ہے آج. ہاں جی 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 پڑھیے پھر. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله سكاري صاحب. ہاں ان ينزل اللہ علی من یشاء من عبادی تک. جی أن ينزل الله من فضله على من يشاء
عباده. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. علی من یشاء من عبادی. یہ حاجی صاحب آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما ان یکفروا. أنزل الله بغيا أن ينزل الله ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. جی ماشاء اللہ. راجہ صاحب پڑھیے آپ. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء ومن يقدر. من عبادی. آگے جی. من عباد. صوفی صاحب آپ پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. جی حافظ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ان یکفروا. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله جی پیچھے سے اٹھا. ان ينزل الله فضله على من يشاء من عباده. آگے پڑھ لو. فباؤ. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. جی آج سب پڑھیے. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. جی راجہ صاحب پڑھیے.
فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. جی صوفی صاحب. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. عبد المنان آپ آگے سے چلیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا جی قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. جی جی ریاض صاحب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. جی راجہ صاحب آپ پڑھ لیجیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قبل إن كنتم مؤمنين. جی صوفی صاحب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا آمینو مد اصلی نو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا يَكْفُرُونَ عَلَيْنَا قالوا نؤمن انؤمن نہیں دھیان سے پھر کوئی شروع کرنا نہیں قالو سے آپ شروع کریں. قالوا انؤمن بما یہاں الف کدھر ہے؟ آپ قالو انؤمن پڑھ رہے ہیں, الف کدھر ہے؟ قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. آپ نے ٹھہریے, آپ کو آگے جا کر نہیں رکنا چاہیے تھا, وراءہ پہ ٹھہرے. جب یہاں پر ہے یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ گجرات تو رکے نہیں اور آ کر جناب
لالے موسیٰ اور گجرات کے درمیان رک گئے ہیں، یہ نہیں ہوتا نا، سٹاپ پہ ٹھہرے. میں نے پھر پڑھیے. میں سنا ہے کہ لام اگر آ جائے بیچ میں یا کاف تو بہتر ہے کہ اس کو تھرو. لام کدھر نے قاف کے یہاں قاف ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں قاف کا مطلب وقف سے ہے نا. جی جی. ماشاءاللہ. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی. معنی جو ہے نا تعلق معنوی یا لفظی ختم نہیں ہوا، لیکن وہاں پر آپ آگے جہاں پر آپ ٹھہر رہے ہیں وہاں پر تو لا بھی نہیں ہے. لا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تعلق ختم نہیں ہوا، تعلق ہے، لیکن آگے جہاں پر ٹھہرے ہیں وہ تو بالکل ہی ایسی جگہ ہے نا کہ جہاں پر لا بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی علامت تو تھی نا وہاں پر. جی 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 پڑھیے جی حافظ صاحب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا قالوا نؤمن سلو. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.